جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں. تبھی تو سنی بھی مجلس کرتے ہیں. عبداللہ وہب کلبی مسیحی تھے، پورا خاندان مسیحی ہے، حسین پہ قربان ہو گئے. کربلا کا واقعہ مذہب اور فقہ کی بنیاد پر نہیں تھا، انسانیت کی بنیاد پر تھا، اقدار کی بنیاد پر تھا. تہذیب پامال ہو رہی تھی، انسانیت مٹ رہی تھی، اقدار کا قتل ہو رہا تھا جو حسین نے بچایا ہے. انسانیت بچاؤ پھر نمازیں پڑھی جائیں گی، انسانیت بچاؤ پھر روزے رکھے جائیں گے. اگر تم روزے رکھ رہے ہو اور انسان نہیں ہو، اگر حج کر رہے ہو اور انسان ہی نہیں ہو، تو تمہاری نماز اور تمہارے روزوں کو اللہ قبول نہیں کرے گا. انسانیت کو محفوظ کرو پہلے. کربلا کا سانحہ مسئلہ انسانیت کا تھا، اور آج پوری دنیا کے اندر اسی حوالے سے عزیزو انسانیت کی بنیاد پر امام حسین کی عزاداری ہوتی ہے. میرے ایک ہندوستان کے دوست جو ہمارے ساتھ میں ساتھی تھے، پڑھتے تھے، بنارس کے رہنے والے مولانا ولی الحسن رضوی کے چھوٹے بھائی، وہ فرماتے ہیں کہ روز عاشورہ کا جلوس ہمارے امام بارگاہ سے ہر سال نکلتا ہے بنارس ہندوستان میں. ایک سال جب جلوس نکلا تو ہم اس روٹ پر آگے آگے چند دوست مل کر چلے کہ تاکہ انتظامات کو دیکھ سکیں. رستے صاف ہیں، کوئی مسئلہ تو رستے پہ نہیں ہے جہاں جلوس جائے گا. اور جلوس کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے ہمارے یہاں. فرمان لگے کہ ہم آگے جا رہے تھے تو ہم نے آگے ایک چوک کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں ہندو عورتوں کو دیکھا جو اپنی گودیوں میں شیر خوار بچوں کو لیے کھڑی ہیں، دودھ پیتے ہوئے بچوں کو. ہم جب ان کے برابر سے گزرے تو ان میں سے ایک کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو وہ فرمانے لگے، میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں. کہنے لگے بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو میں نے ان سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا، آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا. ہم اس وقت تک اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنہ نہ دیا جائے. انسانیت کا مسئلہ تھا بھائی. ایک شیر خوار بچے کو مار دیا تم نے، ایک چھوٹے سے بچے کو تیر مار دیا. مسئلہ انسانیت کا تھا. سلام ہو اس ماں پر کہ جو اپنے بچے کو تیار کر کے حسین کی گود میں دے رہی ہے. اور جب جناب علی اصغر کو امام حسین پانی پلانے لے کر گئے اور تیرے سے شعبہ سے بچے کے گلے کو زخمی کر دیا، اور چند ہی لمحوں میں حضرت علی اصغر کی روح پرواز کر گئی، تو حضرت نے اپنے بچے کے لاشے کو گود میں لیا. گرمی شدید تھی رونے والوں. میرے مولا نے اپنے ابا کا دامن بچے کے لاشے پہ ڈال دیا. دھوپ میں تپش بہت تھی، لاشا لے کر آ رہے تھے. حسین نے لاشے بہت اٹھائے، حسین نے لاشے بہت اٹھائے، مگر یہ چھوٹا سا لاشا حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا. میرے مولا آگے جاتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پھر الٹے پیر واپس ہوتے ہیں، فرماتے ہیں رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. علی اصغر کے لاشے کو گود میں لیا ہوا ہے، آگے جا رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، آگے جاتے ہیں، پیچھے آتے ہیں. ابھی یہ کیفیت تھی امام حسین کی کہ خیمے سے پردہ ہٹا. میرے مولا نے اپنی بچی کو کھڑے ہوئے دیکھا. کون کھڑا ہے؟ جناب سکینہ کھڑی. بی بی نے دیکھا کہ بھائی علی اصغر بابا کی گود میں ہے مگر ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے، تو بھائی سو گیا ہے. تو فرمانے لگی بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا لائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرے مولا نے کوئی جواب نہیں دیا. جیسے ہی سکینہ نے کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا لائیے، تو امام حسین کی نہ جواب دینے پر خیمے میں جناب رباب نے سکینہ کی بات سن لی، اور بی بی رباب کو اندازہ ہو گیا کہ حسین آ گئے. فوراً دوڑتی ہوئی خیمے پر آئی، خیمے کا پردہ ہٹایا. امام حسین نے سامنے رباب کو دیکھا تو وہیں سے آواز دے کر کہا رباب پڑھ رہی ہے امام کی طرف. بچے کو لے کر گئے نا، پیاسا بچہ تھا. رباب پڑھ رہی ہے امام حسین کی طرف، تو امام نے وہیں سے آواز دے کر کہا رباب کا بتاؤ میں کون ہوں. عجیب سوال تھے جو حسین کر رہے تھے. رباب بتاؤ میں کون ہوں. جناب رباب نے کہا آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے والی ہیں. امام نے ابا کا دامن ہٹا دیا. جب رباب نے اقرار کر لیا کہ آپ میرے امام ہیں، ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا. رونے والوں، عرب دنیا کا دستور
دستور تھا کہ اگر اونٹنی کا بچہ کوئی نہر کرنے کے لیے خریدتا تھا بازار میں جا کر، اونٹ بیچنے والوں سے خریدتا تھا، تو بیچنے والا کہتا تھا کہ ابھی 1 مہینے تک، ابھی 6 دن تک، ابھی اتنے دن تک اسے چارے پہ رکھنا، ابھی اسے نہر نہ کرنا، اس لیے کہ دودھ پیتا ہے۔ عرب کا دستور تھا کہ دودھ پیتے ہوئے بچے کو، اونٹنی کے بچے کو عرب دستور میں نہر نہیں کرتے تھے، کچھ دن تک چارے پر رکھتے تھے، پھر دودھ چھڑاتے تھے اور پھر اس کو نہر کر کے کھاتے تھے۔ جناب رباب نے جب بچے کے گلے میں تیر دیکھا تو ننھے لبوں پر بوسہ دے کر کہنے لگی یا بنیا اب مثلو کا یونار، اے میرے لال کیا تو جیسے نہر کیے جاتے ہیں؟ یہ عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ اگر رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں۔ جب مجلس میں گریہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام محمد باقر مصلی بچھا دیتے ہیں جب مجلس میں رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے غم میں رو رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ واقعہ کربلا کے بعد ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں، جن کی دعائیں ابو حمزہ صومالی آپ ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد میں امام سجاد سے مدینے کے گھر میں ملنے گیا تو دروازے پر مجھے کنیز لینے آئی۔ امام نے اسے کہا لے کر آؤ۔ میں صحن خانہ سے گزارا گیا اور حضرت کے حجرے میں مجھے پہنچایا گیا۔ تو جب میں صحن سے گزر کے امام کے حجرے میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے۔ میں حضرت کے پاس گیا، میں نے بہت سے سوالات، اجرکم اللہ، بہت سے سوالات میں نے حضرت سے کیے، بہت دیر تک حضرت کے پاس رہا، اور اس کے بعد جب پھر مجھے کنیز نے رستہ دکھایا اور میں صحن سے گزر کے دروازے کی طرف جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے، تو وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں آ کے بیٹھ گئی ہے۔ پہلے جہاں بیٹھی تھی اب وہاں نہیں بیٹھی، اس لیے کہ وہاں سایہ آ گیا ہے، وہ اٹھ کر جا کر بیٹھ گئی ہے دھوپ میں۔ تو میں کھڑا ہو گیا تو امام کی پشت سے آواز آئی ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا میری وجہ سے اسے معاف کر دیجئے، دھوپ بہت سخت ہے، مدینے کی دھوپ ہے، آپ نے اپنی کنیز کو سزا میں بٹھایا ہوا ہے۔ میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اے ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا سے وعدہ کر کے آئی تھی جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں۔ اجرکم اللہ۔ ابو حمزہ چلے گئے، بس آخری جملہ سنے، ابو حمزہ چلے گئے، امام سجاد بچوں کی طرح اپنی ماں کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے، فرمان لگے اماں اب تو غیر بھی کہتے ہیں کہ انہیں سائے میں بٹھاؤ، اماں غیر بھی کہتے ہیں کہ سائے میں بٹھاؤ، اب سائے میں آ جائیے۔ تو نحیف سی آواز میں کہنے لگی ہرملہ مارا گیا جس نے میرے بچے کے گلے میں تیر مارا۔ خبر آئی کہ حضرت مختار نے ہرملہ کو مار دیا۔ جب حضرت مختار نے ہرملہ کو قتل کر دیا تو امام سجاد نے جناب رباب کو جا کے خوشخبری سنائی، اماں ہرملہ مارا گیا، آپ سائے میں آ جائیے۔ مدینے کی ساری بیویاں، بنی ہاشم کی بیویاں امام سجاد کے ساتھ ہیں، جناب رباب کھڑی ہوئی، سائے کی طرف قدم بڑھنے لگے، جیسے ہی سایہ قریب آیا تو گردن موڑ کر مدینے کے سے کربلا کا رخ کیا، آواز دے کر کہا میرے والد تم سے وعدہ کر کے آئی تھی جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں جاؤں گی، آج ایک امام مجھے سائے میں لے جا رہا ہے، بس یہ جملہ کہنا تھا، گردن دھلکنا شروع ہوئی، آواز آئی انا للہ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما،